انسان زندہ ہے توبہ کے لیے. رب نے انسان کو زندہ رکھا ہے تاکہ وہ اپنی گناہوں سے کی معافی مانگ لے. رب نے انسان کو مجھ کو آپ کو زندہ رکھا ہے تاکہ کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس کو اس کا حق لوٹا دے. کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ ہم زندہ ہیں. انسان مر جائے گا، مر جانے کے بعد وہ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا. اللہ حی القیوم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ زندہ رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. جو اللہ کا گناہ ہم نے کیا، جو ہم نے عبادات میں کوتاہی کی، وہ تو میرا رب معاف کر دے گا اگر ہم نے معافی مانگ لی موت سے پہلے. لیکن اگر انسان کے ساتھ خیانت کی، انسان کو تذلیل کیا، انسان کو بے عزت کیا، انسان کو دکھ پہنچایا، انسان کا حق مارا، تو اسی انسان کے پاس جا کر امیجیٹلی ہمیں معافی مانگنی چاہیے، تبھی رب معاف کرے گا، ورنہ رب معاف نہیں کرے گا. یہ نظام فطرت بھی ہے، یہ نظام قدرت بھی ہے، یہ نظام شریعت بھی ہے، یہ نظام دنیا بھی ہے. کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دینا چاہیے. رب کسی کی گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا. اسی لیے موت سے پہلے گناہوں سے ہجرت کر لے. انسان زندہ ہے ہجرت کرنے کے لیے. گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنے والا خوش نصیب انسان ہے. ہم کوشش کریں کہ مجھ سے کوئی سماجی گناہ نہ ہو، مجھ سے ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو. کسی کو اگر ہم نے کسی سے قرض لیا تو زندگی میں قرض کو لوٹا دیں یا اس قرض کی معافی کی درخواست کریں. اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا اور وہ ایسا نقصان جس کی تلافی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کہ رب آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر رب کسی کو نقصان پہنچانے پہ آئے تو جگ اس کی نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا. کوئی انسان اس کے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا. انسانیت کو پھیلائیے، انسان سے محبت کیجیے، انسانیت میں غلط فہمی کو، دھوکہ بازی کو، جھوٹ کو، فریب کو، غیبت کو، چاپلوسی کو اپنے اندر مت آنے دیجیے، چونکہ یہ سوشل کرائم ہے، یہ سماجی برائی ہے. سماجی برائی انسان کو کرائم کی طرف لے جاتا ہے. یہ جو عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جیلوں میں پابند سلاسل ہیں، اس کی ابتدا ایک غصے سے ہوتی ہے. وہ غلط فہمی کے بنیاد پر اس کو غصہ آیا، اور غصہ آ کر اس نے نقصان پہنچا دیا کسی اور کو. وقتی طور پر دوسروں کو تو نقصان پہنچا، لیکن قانون فطرت، قانون قدرت، قانون ریاست نے اس کو پکڑ لے گی، اور جس نے دوسروں کو نقصان پہنچایا، اب نقصان پہنچانے والا نقصان اٹھانے کو تیار ہو جائے. اب نقصان پہنچانے والا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا خود نقصان بھگتنے کو تیار ہو جائے. کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے فطرت کی صورت میں. فطرت یہ ہے آگ کا کام جلانا، اور آگ انسان غصے سے تعبیر آگ کو دیتا ہے. آگ اور غصہ انسان کو جلا کر خاک نشی بنا دیتا ہے، خاکستر بنا دیتا ہے. آگ سے بچیے، غصے سے بچیے. غصے میں اٹھایا ہوا قدم پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا. غصہ شیطان کا حروا ہے. غصے کو نکالنے کا طریقہ آسان ہے کہ حسن ظن کے ساتھ جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اس سے بات چیت کیجیے. بات چیت کرنے سے غصے کا مداوا بات چیت میں ہے، غصے کا مداوا تعلقات میں ہے.
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات چیت کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بات چیت کرنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئیں وہ جنگ کی وجہ غصہ، اور غصے کے پیچھے غلط فہمی، اور غلط فہمی کے پیچھے اور ریومر پھیلانے والا ایک ایسا رجیم ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ اور انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جانوروں میں بھی شیطان ہے۔ جنوں میں جو شیطان ہے اس کا سرغنہ ابلیس ہے۔ انسانوں میں جو شیطان ہے اس کا سرغنہ انسان خود ہے، جو غصہ کر کے شیطانیت پر اتر آئے، جو غصہ کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لے، جو غصہ کر کے اعلان جنگ کر لے، وہ خود جنگ میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زبانی کلامی سے نظام بدلتے ہیں۔ بیٹھیے، بڑے بڑے جنگوں کا بھی آخر کار انجام بیٹھک کی صورت میں، صلح کی صورت میں نکلا۔ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھ لیں، ہیروشیما ناگاساکی، غصے کی صورت میں کسی نے کسی کو برباد کر دیا ایٹم بم مار کر۔ ہیروشیما ناگاساکی آج جاپان دنیا کا نمبر 1 ترقی یافتہ ملک، ترقی یافتہ قوم، ترقی یافتہ فرد بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اپنے غصے کو اپنی ترقی پر لگا دیا، اپنے غصے کو چینلائز کر دیا۔ اب وہ اپنی تعلیم، تربیت، اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، اخلاق و قول و کردار پر اپنا غصہ لگایا ہوا ہے۔ ہر فرد ان کا ترقی پذیر ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے غصہ دوسروں پر نہیں اتارا، اس نے اپنے ذات پر غصہ اتارا، کہ اپنے ذات سے خامیوں کو نکالا، اپنے خامیوں پر غصہ اتارا، اور خامی آج خوبی بن کر ان کی ترقی ان کے ہاتھوں میں دے گیا۔ اپنی ترقی کیجئے، اپنے غصہ کو، غلط فہمی کو نکالیے، زندگی کو خوشگوار بنائیے۔